محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات حضرات السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو مجھے ساتھ رکھے، آباد رکھے۔ معزز سامعین و سامعات حضرات، آج بہت دلچسپ بیان بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا روزہ اور ان کی سحری کا بیان آج میں بیان کرنے جا رہی ہوں۔ آپ ضرور سنیے گا اور اپنے عزیز و پیارے دوستوں میں ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کریے گا، اور چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کریں۔ تو معزز سامعین و سامعات حضرات، قصہ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روزہ رکھنے کے لیے اٹھیں، اور اٹھنے کے بعد دیکھا گھر میں کچھ نہیں تھا، اور جب دیکھا تو نہ کھجور تھی، نہ کوئی کھانا تھا، کچھ نہ تھا سوائے پانی کے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور کہنے لگیں کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے پانی ہی کی نعمت مجھ کو عطا فرمائی اور روزہ رکھ لیا۔ اور صبح کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کہیں جائیے، کوئی نوکری کیجئے اور افطاری کا اہتمام کیجئے گا۔ تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور جانے کے بعد ایک صحابیہ کے گھر پر گئے اور کہنے لگے کہ یا حضرت آپ مجھے کوئی کام دے دیجئے کہ میں کام کر کے شام کے وقت سحری افطاری سے پہلے گھر افطاری کا اہتمام کر سکوں۔ تو آپ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا علی، میرے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلایا، اگر میرے پاس کچھ ہوتا یا کوئی کام ہوتا تو میں آپ کو ضرور دیتا۔ تو آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس آئے، اور حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر اپنی امی جان سے وہ کہتے ہیں کہ امی جان بھوک لگ رہی ہے، کھانے کو کب ملے گا؟ تو آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا، بابا جان آپ کے کام کے لیے گئے ہوئے ہیں اور کھانا لے کر آئیں گے۔ تو حسن حسین پھر سے کھیلنے چلے گئے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایک یہاں کا بیاپاری ہے، مسلم ہے، وہاں جاؤں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور اس سے کہنے لگے کہ مجھ کو کوئی کام بتائیں۔ تو وہ بیاپاری نے کہا کہ آپ کو کام تو میں دے سکتا ہوں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ میں پیسے نہیں دے سکتا۔ آپ میرے کھجور کا باغ ہے، وہاں پر جائیں اور وہاں پانی دیں اور صاف صفائی کریں، میں آپ کو کھجور دے دوں گا، چند کھجوریں آپ کو میں عطا کر دوں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر کا ماحول اور اپنے گھر کا وہ وقت یاد آ گیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ چلیے آپ مجھ کو وہی کام دے دیجئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے باغ میں گئے اور محنت مشقت سے کام کیا، اور اس مالک بیاپاری نے چند کھجوریں آپ کو دیں اور آپ گھر میں لے کر آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کھجوریں دیں، اور آپ افطاری کا اہتمام کیا اور آپ دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی اذان کا وقت ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ ایک ساحل نے آواز دی اور کہنے لگا، اللہ کے سقی میری مدد کیجئے، میں 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے اور میں بھوکا ہوں، آپ میرے کھانے کا اہتمام کیجئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا علی، آپ یہ کھانا، یہ کھجوریں اس سائل کو دے دیجئے، اللہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے وہ کھجوریں اس سائل کو دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ کو دیکھ کر اداس ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور کہنے لگے کہ کتنی بڑی اور کتنے سخاوتی ہو تم کہ تم نے اپنا کچھ نہیں کھایا اور سارا کھانا ساحل کو دے دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ حامی اور ناصر ہے۔ میرے پیارے عزیزو، آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا بہت ہی، اور آگے کو سنیے گا
تو پھر حضرت بی بی فاطمہ نے پانی سے ہی روزہ افطار لیا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ پھر سحری کا وقت آیا، سحری کے وقت بھی آپ نے پانی سے روزہ رکھ لیا، اور ادھر مدینہ منورہ کی مسجد نبوی سے اذان کی آواز گونجنے لگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف روانہ ہو گئے، اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں عبادت کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی اور کام کی تلاش میں نکل گئے اور کام کرنے کے لیے چلے گئے۔ ایک کام ملا اور آپ نے آٹا تھوڑا سا جہاں تہاں سے اکٹھا کیا، کھانے کا پیسے کمائے، اور اس کے بعد آٹا لیا، اور آٹا لینے کے بعد گھر پر آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کہنے لگے کہ اے فاطمہ، لو اس کو پکا لو۔ آپ بی بی فاطمہ نے اس کی روٹیاں بنائیں۔ آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی روٹیاں بنانے کے بعد آپ پانی کے ساتھ افطاری کا ٹائم آیا، بیٹھ گئے، اور سوائے پانی کے اور اس روٹی کے کچھ نہیں تھا۔ تو آپ جیسے ہی افطاری کا ٹائم آیا، ایک ساحل کی پھر سے آواز آئی اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے سکی، اے امیر المومنین، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، کوئی ہے میری مدد کر سکے؟ میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، اب مجھ سے بھوک کی برداشت نہیں ہوتی۔ تو آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی، اس کھانے کو دے دیجئے، ساحل کو دے دیجئے۔ تو وہ کھانا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ساحل کو دے دیا، اور آپ نے خدا کا شکر ادا کیا اور پانی پی کر روزہ افطار لیا، اور سجدے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہنے لگیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے مولا، میں گناہ گار تیری ایک عاجز سی ادنا سی بندی ہوں کہ ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو رحم آ گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کھانا لے کر اور صحت اور حضور لے کر بھیج دیا، اور آپ نے دروازے پہ دستک دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے فرشتے نے فرمایا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے لیے یہ کھانا بھیجا ہے، آپ اس کو لے لیجئے، اللہ کی طرف سے میں آیا ہوں، اس کھانے کو آپ لے لیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خوشی خوشی کھانا لیا اور اندر چلے گئے، اور آپ نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا دیا اور فرمانے لگے کہ اللہ نے تمہیں یہ کھانا بھیجا ہے۔ آپ نے وہ کھانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھایا، اور کھانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عبادت میں مشغول ہو گئیں، اور آپ نے وہ کھانا سحری میں بھی تناول فرمایا۔ اور پھر جیسے ہی صبح ہوئی اور لوگوں تک یہ بات پہنچی کہ کھانا حضرت کے لیے جنت سے آیا ہے، لوگوں نے یقین کرنا، کچھ جو صحابی تھے انہوں نے یقین کیا، لیکن جو منافق تھے ان کو یقین نہیں تھا، اور وہ جلنے لگے، حسد کرنے لگے اور کہنے لگے کہ او اللہ کی طرف سے کیسے کھانا آ سکتا ہے فاطمہ کے لیے، اور ایسے تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ برگلانے لگے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کی جماعت میں فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کا میں نبی ہوں اور سچا آخری نبی ہوں، اور میری بیٹی عورتوں کی سردار ہے، تو کیوں نہ اس کے لیے کھانا آ سکتا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے جنت کا عورتوں کا سردار بنایا ہے، اور میری بیٹی بہت صابرہ اور شاکرہ ہے۔ تو میرے پیارے عزیزو، آپ کو اس ویڈیو سے کیا درس ملا؟ اے میرے پیارے عزیزو، اس ویڈیو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت بڑی ہم سب کے لیے رہنمائی فرمائی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورۃ طلاق کا آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ جو تقویٰ اور پرہیزگاری کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے، اور میری بیٹی بھی تقویٰ اور پرہیزگار والی ہے۔ تو پیارے عزیزو، معزز سامعین و حضرات، ہم تم تو
बहुत अच्छे अच्छे खाने खाने के बाद भी रोज़ा नहीं रखते, नमाज नहीं पढ़ते। और एक वो थी कि हम सब उन पर कुर्बान जाएं, कौम की माँ थी, हम सब मुस्लिमों की माँ थी, और उन्होंने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी और कितना बड़ा सखी दिल था कि आज हम सब जितना भी एहसान उनका माने वो कम होगा। मेरे प्यारे मौजूद सामीन और सामियात हजरात, आज इतने अच्छे अच्छे खाने मिलने के बाद भी रोज़ा सही करके नहीं रख पाते। और खाना तो किसी को देने की दूर की बात है, अगर हमारे पास खाना भी है, सब कुछ है, कोई मांगने आ गया तो थोड़ा बहुत दे देंगे, लेकिन उनकी शान देखिए कि उन्होंने सब उठाकर दे दिया। कितने सारे तरीके से आप सहरी का एहतमाम किया करती थी, और पानी से भी आप रोज़ा रख लिया करते थे, और खुजूर से भी आप रोज़ा रख लिया करती थी। और मेरे प्यारे भाइयों, आपसे छोटी सी ये गुजारिश है कि आप अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं तो सोशल मीडिया पे उसकी पोस्ट शेयर ना करें, क्योंकि ना जाने कितने गरीब भाई पानी से और रोटी से ही रोज़ा अख्तियार लेते हैं। तो मेरे प्यारे अजीजों, वीडियो अच्छी लगे तो सवाब की नीयत से शेयर और लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।